وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک بہت ہی باکمال واقعہ، یہ وہ واقعہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے یہ نہیں سنا ہوگا۔ یہ واقعہ ہے کربلا کے بعد ایک اور کربلا کا ہونا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ ایک تو کربلا وہ تھی جس میں حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہید ہوئے، حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہید ہوئے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال اور لازوال قربانی دے کر دین اسلام کو نئی زندگی بخشی۔ لیکن اہل بیت پاک کی قربانیوں کا یہ سلسلہ یہیں تھم نہیں گیا تھا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایک اور کربلا ہوئی تھی۔ آپ غور فرمائیے کہ یہ حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کربلا وہ تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور ایک کربلا یہ ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 62 سال بعد یہ کربلا جو ہے دوسری وہ ہوئی۔ یہ وہی کربلا، اس کربلا میں بھی جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام تھی۔ اس کربلا میں بھی جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا رتبہ پایا، اور یہ کربلا بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا، لیکن عرصہ جو ہے وہ بعد میں بہت زیادہ تھا، 62 سال کا عرصہ تھا۔ کوفہ والے وہیں پہ موجود تھے، اور یہاں پر بھی کوفہ والے ہی موجود ہیں، لیکن وہاں پر یزید تھا، یہاں پر ہشام بن عبد الملک یہ تھا۔ تو حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا، آپ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ نیکی کا سلسلہ شروع کیا جب آپ کو پتہ چلا کہ ایک ہشام بن مالک یزیدیوں میں ہے، وہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، تو آپ نے اسے نیکی کی دعوت دینا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اب جب اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے راستے میں آ رہے ہیں، تو اس نے کوفہ والوں کو لالچ دیا کہ ان کو کوفہ میں بلایا جائے۔ تو حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کوفہ والے ان کے پاس آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط لکھا تھا، لیکن ان کے پاس وہ خود چل کر آئے، ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کی چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے حوبدار ہیں، آپ جو ہے وہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ تو امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ جانے کا جو ہے وہ سفر شروع کیا، کوفہ تشریف لے آئے۔ عین وہ وقت جب آپ نے کلمہ حق بلند کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ اب آپ نے کلمہ حق بلند کرنے کا ارادہ فرمایا، اس سے ایک دن پہلے، ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں یہ کل کر دوں گا، کلمہ حق بلند کر دوں گا، اس سے ایک دن پہلے انہوں نے بے وفائی کا بہانہ گھڑ لیا۔ بے وفائی کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھی ساتھ کی تھی، اور آج کوفہ والے انہی کے پوتے حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے کر رہے ہیں۔ کوفہ والوں نے کیا بہانہ گھڑا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن علی سے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں محبت رکھتا ہوں، اور جو ان سے بیزار ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ کوفہ والوں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا تو بولے پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ کہہ کر سب جو ہے وہ سب نے اپنا وعدہ جو ہے وہ توڑ لیا، اور عین وقت پر بے وفائی کر دی۔ اب حضرت زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ صرف 200 افراد رہ گئے، صرف آپ کے ساتھ 200 افراد۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 شرکاء تھے، اور آپ کا جو پوتا حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے پاس
صرف 200 افراد رہ گئے، کیونکہ کوفہ والے جو تھے انہوں نے ایک بہانہ بنا لیا کہ آپ حضرت ابوبکر اور عمر سے پیار کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں ان دونوں ہستیوں سے پیار کرتا ہوں، اور یہ بھی میں اعلان کرتا ہوں جو ان سے محبت نہیں رکھتا، جو ان سے بیزار ہے، میں بھی اس سے محبت نہیں رکھتا، میں بھی اس سے بیزار ہوں۔ جب کوفیوں نے، ان بدبختوں نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے اپنے وعدے جو تھے وہ توڑ دیے، اور صرف 200 افراد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہ گئے۔ آخری وہی 10 محرم کا دن تھا، یوسف بن عمر نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا جس بے دردی سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اب 10 محرم الحرام کا دن، جمعہ والا دن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی سے شہید کیا، اسی بے دردی کے ساتھ آپ کے پوتے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس بد نصیب نے ایک اور ظلم جو کمایا وہ یہ تھا کہ حضرت زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھیوں نے آپ کو کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دیا تھا، مگر اس بدبخت نے اور یزیدیوں کو جو اس کے ساتھی تھے ان کو چین نہ آیا۔ یوسف بن عمر نے آپ کا مزار پاک ڈھونڈا، جسم مبارک کو نکال کر کوفہ کے چوراہے میں لٹکا دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کے جسم پاک سے کپڑے اتار لیے گئے، مگر خدا کی قدرت آپ کا جسم پاک بے لباس نہ رہا، اس لیے مکڑی نے آپ کے پورے بدن مبارک پر جالا تن کے اسے ڈھانپ دیا۔ جسم پاک یہاں لٹکا رہا، پھر یہاں سے اتار کر نظر آتش کر دیا گیا۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا، جانے عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے جو پوتے ہیں انہیں بھی شہادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ دین کی جو خدمت تھی وہ میرے دادا جان کر گئے ہیں، یا ہمارے خاندان میں جو کچھ لوگ تھے انہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا، اپنے گھر قربان کر دیے، لیکن میں نہ بھی کروں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پہلے ہی میں نے بات عرض کی کہ آپ جو ہیں وہ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے، یہ جملہ سنیے گا، کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں نیکی کی دعوت نہ دوں اور برائی سے منع نہ کروں، اور اس حال میں میں فوت ہو جاؤں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پہنچ جاؤں۔ تو آپ کی دعوت دیا کرتے تھے، برائی منع کرتے تھے۔ تو المختصر یہ کہ ہمیں اس بات سے کیا سبق ملا؟ ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی آزمائش آ جائے اس کا ہم نے ڈٹ کر سامنا کرنا ہے۔ کوئی بھی ظالم کھڑا ہو جائے اور ہم ظلم دیکھ رہے ہیں اور ظلم کے بجائے ظالم کے بجائے مظلوم کھڑا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے جان چلی جائے، ہمارا سر چلا جائے، لیکن مظلوم سے ایک دفعہ ہٹے نہیں، ساتھ نہ چھوڑو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ ظلم جہاں بھی ہو رہا اس کے خلاف اٹھانی ہے، نہ کہ ساتھ ملنا ہے۔ آج ہمارا کلچر ہے، ہم وہاں ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم ظلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم جناب یہ اس نے ٹھیک کیا، مظلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے بلکہ اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔